ایک بات یاد رکھیں کہ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والے شخص کبھی بھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ اگر والدین آپ کے ساتھ راضی ہے تبھی آپ کا عمل قبول قابل قبول ہے، اور آپ کے عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے والدین تمہیں تمہاری بیویوں کو بھی طلاق دینے کا حکم دے، کوئی شرعی عذر ہو حکم دے تو والد محترم تھے اور انہوں نے یہ کہہ کر کے گھر کے چوکھٹ بدل دینا، اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں کیونکہ تم نے شکایت کر دی ان کے سامنے، چنانچہ اب میں تمہیں رکھ نہیں سکتا ہوں۔ جس نے ہمیں 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، وہ ماں جس نے ہمیں 2.5 سال تک دودھ پلایا، وہ ماں جس نے ہمیں جنم دیا، وہ ماں جس نے ہمیں گود میں رکھا، جو اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں کبھی کبھی اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں پوری رات کو نہیں سوتی ہیں، ہمیں لے کر بیٹھے رہتے ہیں، وہ ماں اگر بھوکتے رہتے ہیں تو ہمیں کھلاتی ہے، وہ خود بھوکی رہتا کہ اگر بچے کو پانی نہیں ملتا ہے تو پانی کے تلاش میں صفا اور مروا کے پہاڑ پر چکر لگانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اگر اپنے نور عین کو دیکھ نہیں پاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، اس کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کے بدل میں کھڑا ہو کر پیالہ لے کر کھا رہا، پوری رات کھا رہا، مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ میں اپنے والدین کو بیدار کروں، ان کے نیند کو میں ڈسٹرب کروں، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ وہی میری اولادیں بیمار رہی تھی، رو رہی تھی، چلا رہی تھی، دودھ پلا دیجیے، دودھ پینے کے لیے بیکار تھی، لیکن میرا دل گوارا نہیں کیا کہ والدین سے پہلے ہمارے بچے کو پلا دوں۔ میں پوری رات کھا رہا یہاں تک کہ فجر ہو گیا، فجر ہونے کے وقت والدین کو بھی پلائے، اس کے بعد ہمارے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ تو علیم ہے، تو دل کی بات کو جاننے والا ہے، اگر ہم نے یہ عمل اگر دل کے خروج کے ساتھ کیا تھا، اے اللہ تو اس پتھر کو ہٹا دے، ہم آسمان کو دیکھ لیں۔ سامنے کرام چھوٹے بڑے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، گھروں میں بیٹھی ماں بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماء کے لیے ہیں، جس نے ہم تمام لوگوں کو اشرف المخلوق بنایا، اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیج کر ہمارے رشد و ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ اس دنیا میں جاری کیا، اس اللہ رب العالمین کے لیے جو اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت میں اور اپنے اسماء و صفات میں بالکل اکیلا اور تنہا ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں کسی اور موضوع کے تحت گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن کل رات کو گھر میں بات ہوئی اور بات ہونے کے بعد پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج جو موضوع پہ تقریر کرنے جا رہا ہوں اس پر بحث ہونی چاہیے۔ جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ہے والدین کے متعلق، والدین کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ کیسے رہا جائے، کیسے برتاؤ کیا جائے، یہی میرا موضوع ہے، یعنی حقوق الوالدین یا بر الوالدین۔ محترم سامعین، اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں ہر پہلو پر باریکی سے گفتگو کی ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں شریعت میں گفتگو نہ کی ہو۔ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر پیدا ہونے اور پیدا ہونے کے بعد زندگی گزر بسر کرنے اور پھر مرنے اور مرنے کے بعد کی ہر ایک خبر دے رکھی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے والدین کے حقوق کے متعلق بھی فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد
والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید فرمائی ہے. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس کے ساتھ خوشی سے رہو اور مل جل کر رہو، اس کے ساتھ جھگڑا مت کرو. چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا لوگو تم صرف اور صرف اس اللہ کی عبادت کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ صرف تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا برتاؤ کرو. اب ذرا غور کریں اس آیت کریمہ میں کہ اللہ رب العالمین پہلے یہ بتا رہا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور اس کے فوراً بعد والدین کا ذکر کر رہا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا احسان کے ساتھ احسان کرو، اچھا برتاؤ کرو. آپ سوچ سکتے ہیں کہ والدین کا کیا مقام ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے حق کو ذکر کرنے کے بعد فوراً والدین کا حق ذکر کر رہا ہے. ایک دوسری آیت میں فرما رہا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے نبی آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ تم آؤ تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیز حرام کیا ہے اور کیا چیز حلال. اس آیت میں فرمایا کہ نبی آپ فرما رہے کہ تم آؤ میں پڑھ کے سناتا ہوں، تمہارا رب نے یہ حرام کر دیا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک کرو. کسی کو بھی شریک نہیں کرنی، کسی کو بھی نہیں. اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. محترم سامعین، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے محرمات کا ذکر کیا ہے، اور وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اور اس کے فوراً بعد پھر والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کا حکم دیا. آپ سوچئے تو دماغ لگائے ہیں کہ پہلے محرمات کا ذکر کیا ہو، فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، یہ حرام ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرنا حرام ہے، اور پھر والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کا حکم دے رہا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ والدین کے ساتھ والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی حرام ہے. لیکن آج آپ غور کریں اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں کہ آج کے نوجوان کس قدر بگڑ چکے ہیں، کس قدر وہ بگڑ چکے ہیں، حد سے آگے بڑھ چکے ہیں. میں نے ایک شخص بات ہوتی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ آج کل بچوں کو نصیحت کریں تو بچے ان کو ہم کو دھمکی دینے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا کے ٹرین کے نیچے جا کے جان دے دیں. اس طرح کی باتیں ہونے لگی ہیں، اور والدین کو دھمکانے بھی لگے، اس طرح کی بات ہونے لگی ہے. میرے بھائی اور دوستو، ایک بات یاد رکھیں کہ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والے شخص کبھی بھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ جنت میں جا نہیں سکتا. اگر والدین آپ کے ساتھ راضی ہے تبھی آپ کا عمل قابل قبول ہے، اور نہ آپ کے اعمال قابل قبول نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. فرمایا کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، قطعی طور پر فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اور صرف اس رب العالمین کی عبادت اور بندگی کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. اور فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. فرمایا کہ تمہاری زندگی میں اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہنا. ہم تو بہت سنتے ہیں اف تک نہ کہنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ سنیے غور کیجیے. اف کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ قول اور فعل جس سے والدین کو تکلیف ہو، چاہے وہ روحانی تکلیف ہو یا جسمانی تکلیف ہو یا کسی اور طریقے سے تکلیف ہو، یہی اف. سمجھ میں آ گیا؟ اس کو اور واضح کروں، آئیے مثال سے سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر سمجھ لیجیے کہ آپ کے والدین میں سے کوئی دونوں یا کوئی ایک بیمار ہے، یا پھر بیمار نہیں ہے کیونکہ ایسے بستر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو بول رہے ہیں بیٹا ایک گلاس پانی لے کے آؤ، آپ پانی لے کے آئے دے دیجیے. اور ایک بار بول رہا ہے بیٹا کھانا کتاب لا کے دے دو، ہم بھی کو بولتے ہیں بابا. یا پھر
نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہیں اف تک نہ کہنا ولا تنہرہما اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں. آج ہم معمولی باتوں میں آج جھڑکنے لگتے ہیں, چلانے لگتے ہیں, بخلانے لگتے ہیں, والدین کی برائی کرنے لگتے ہیں, ان کی غیبت کرنے لگتے ہیں. آج ہمیں زیادہ سے بے دخل کر دیا, فلاں پراپرٹی ہم کو نہیں دیا, فلاں پراپرٹی فلاں کے نام کر دیا, اور ان کے خلاف غیبت کرنے لگتے ہیں, انہیں جھڑکتے ہیں, اس کو پریشان کرتے ہیں. میرے بھائیو یاد رکھیں, اگر ہم والدین کو اگر پریشان کرے, ان کو اگر دقت میں ڈالے, اگر ان کو جھڑکے, تو اللہ رب العالمین ہمیں معاف نہیں کرے گا. والدین وہ ذات ہیں کہ اگر والدین ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی ناراض ہو جاتا ہے. اگر وہ راضی رہتا ہے, اگر والدین راضی رہتے ہیں, تو اللہ رب العالمین بھی راضی رہتے ہیں. آگے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, تم ان دونوں سے نرمی سے بات کرو, تیز آواز سے بات نہیں کرنی, نرمی سے بات کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور تم ان کے لیے دعا کرو, اے اللہ جس طریقے سے ہمارے والدین نے ہمیں بچپن میں پالا تھا, محبت و شفقت سے پالا تھا, اے اللہ تو بھی ہمارے والدین کو اسی طریقے سے اس پر رحم فرما, اسی طریقے سے اس پر رحم فرما, اسی طریقے سے اس پر رحم فرما. یہ دعا کرنا سکھایا اللہ رب العالمین کہ اس طرح سے دعا کریں. لیکن آج کتنے لوگ ہیں کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ بہت ہی گنے چنے لوگ ہوں گے جو والدین کے لیے دعا کرتے ہیں. آج ہم والدین کی غیبت تو کرتے ہیں, انہیں کا کھاتے ہیں اور انہیں کی غیبت کرتے ہیں, ان کو جھڑکتے ہیں, انہیں اف بھی کہتے ہیں, ہر ایک معاملہ کرتے ہیں, اور پھر سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب و کامران ہو جائیں. کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آج ہم شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے, ہماری مال دولت میں برکت نہیں ہے, ہماری عمر میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر میں اضافہ ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال دولت میں اضافہ ہو, آپ میں سے کوئی نہیں چاہتا ہے, کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو, میں 50 سال کے بجائے 60 سال جیوں, کوئی نہیں چاہتا ہے. کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے مال دولت میں اضافہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان یمد لہ فی مالہ ایمد لہ فی عمرہ, کہ جو شخص جس شخص کو یہ بات پسند ہو, یا جس شخص کو یہ بات خوش کرے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے, تو اسے چاہیے کہ وہ والدین کے ساتھ احسان کرے, اچھا برتاؤ کرے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو, ہمیں اور آپ کو والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے, ان کی فرمانبرداری کرنی چاہیے, ہر وقت اس کی فرمانبرداری کرنی چاہیے, کوئی بھی حکم دے. آج مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ گیا کہ آج کل کے نوجوان شادی کرنے کے لیے, کیونکہ یہ میٹر میرے ساتھ بیش ہے ہمارے, اس سے یاد آ گیا کہ شادی کرنے کے لیے والدین سے خلاف ہو کر, ان سے جھگڑا کر کے بھاگ جاتے ہیں ان کو لے کر, اور بھاگ کر شادی کرتے ہیں. محترم سامعین کرام, آپ ذرا غور کریں کہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے والدین تمہیں تمہاری بیویوں کو بھی طلاق دینے کا حکم دے, کوئی شرعی عذر ہو اور حکم دے تو تم اسے طلاق دے دو, آپ یہ سوچئے کہ جب جو بیوی ہے اس کو طلاق دینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے رہا ہے, تو کسی اور عورت کو جس سے ہم نے نکاح تک نہیں کیا اس کو ہم لے کے بھاگ جائے اور والدین کے دل میں ہم تکلیف پہنچائے, یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ اب تصور کیجیے. حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے والد صاحب جو ہیں مجھ سے میری بیوی کو طلاق دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں. بریرہ کہتے ہیں کہ تم تو ٹھیک ہو, شکایت کر رہے ہو, ٹھیک ہو, لیکن ایک بات یاد رکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جو ہے جنت کے بیچ کا دروازہ ہے, اوسط الباب الجنہ, جنت کے بیچ کا دروازہ ہے. اب اگر تم چاہو تو اس کو باقی رکھو اور چاہو تو تم توڑ دو. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ سننے کے بعد صحابی نے اس کی بیوی کو طلاق دے دی. اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں مجھے میری بیوی سے طلاق دینے کو بول رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ عبداللہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو.
जबकि मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, वो मेरी बीवी भी मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन उमर क्या है कि बेटा तुम उसको तलाक दो। लेकिन अब्दुल्ला नहीं माने, वो कहे नहीं मुझे तलाक नहीं देना है, मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तलाक नहीं दूंगा। चुनांचे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में आते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि इस तरह का मामला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अब्दुल्ला को बुलाते हैं और कहते हैं उसको तलाक दो। चुनांचे वो तलाक देते हैं। इसी तरीके से एक बहुत मशहूर वाकया है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाकया, आप लोग सुने होंगे। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम लकड़ी काटने जंगल चले गए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उनको छोड़ के बेआब हो गया जगहों में छोड़ के जब चले गए, तो उस वक्त जब वो एक लड़की से शादी कर लिया और वहाँ पे रहने लगे, तो रहते रहते एक रोज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए आए। जब घर में तशरीफ लाए, घर दरवाजे में खटखटाए, पता चला कि इस्माइल नहीं है, उसकी बीवी निकली। बोला इब्राहीम कहाँ गए, इस्माइल कहाँ गए? तो लकड़ी काटे गए हैं, जंगल गए हुए हैं। बोला कि अच्छा ठीक है, ये बताओ घर में रहन सहन कैसा है, घर में रहते हैं, घर में खाना सब सही से सलामत है ना, घर में तंग तो नहीं है? उसने शिकायत का पार लगा, बहुत ज्यादा शिकायत करते हैं, परेशान हाल है, घर के हालात सही नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए वहां से और कह के गए कि जब तुम्हारा शौहर आए तो तुम उसे कह देना कि घर के चौखट बदल दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए। थोड़ी देर के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो उन्हें एहसास हो गया कि शायद के घर में कोई मेहमान आए होंगे। उन्होंने पूछा कि क्या घर में कोई मेहमान आया था? जी हाँ, मेहमान तो आए थे। अरे मेहमान आए थे तो उन्होंने क्या कहा? बस कुछ नहीं, हाल चाल पूछे। हाल चाल पूछे, तुमने क्या बताया? क्या हमने बताया कि इस तरह की बातें तंदुरुस्ती के हालात है, घर में सही से हमारे खाना वाने का चीज नहीं है, मौजूद नहीं है, और इस तरह की और दो तीन बातें की। इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते रहे मेरे आपने क्या कर डाला? वो मेरे वालिद मोहतरम थे और उन्होंने ये कहकर के घर के चौखट बदल देना, इस बात की तरफ इशारा किया है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं क्योंकि तुमने शिकायत कर दी उनके सामने। चुनांचे अब मैं तुम्हें रख नहीं सकता, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। चुनांचे उसको तलाक दिया और दोषी साबित। ये है इताअत वालिदैन। देखिए वालिद ने हुक्म देकर वहां से गए, इसी में उसको जब जैसे ही पता चला कि हमारे वालिद ने हुक्म दिया और मान लिया। फिर आज हम तलाक देना तो दूर की बात है, तलाक देना तो दूर की बात है, वालिदैन की रज़ा के मुताबिक हम शादी नहीं करते। वो अगर चाहते हैं कि बेटा यहाँ ना करके वहाँ करे, हुज्जत नहीं रखते हैं। हालांकि वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चे की जो है ख्याल करें, बच्चा जहाँ चाहते वहाँ करे, लेकिन अगर वालिदैन किसी मसलियत के तहत कहीं ठीक करके रखे हैं तो वालिदैन की भी जिम्मेदारी, तो लड़के की भी जिम्मेदारी है कि वालिदैन का ख्याल रखे, उनकी दिलजोई करते रहे, क्योंकि वही माँ है जो आपके, वही माँ और वही बाप है जो आपके हर हालत से वाकिफ है। वो जानते हैं कि आपके लिए कौन बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है। अगर हम उसकी बातों को नहीं मानेंगे तो फिर ज़लील व ख़ार हो जाएंगे। आज हम वालिदैन की इज्जत और एहतराम बिल्कुल भूल गए। वो माँ जिसने हमें 9 महीने तक पेट में रखा, वो माँ जिसने हमें 2.5 साल तक दूध पिलाया, वो माँ जिसने हमें जन्म दिया, वो माँ जिसने हमें गोद में रखा, जो अगर हम बीमार हो जाते हैं कभी तो वो हमें डॉक्टर के पास लेके जाती है। कभी अगर हम बीमार हो जाते हैं पूरी रात वो नहीं सोती है, हमें लेकर बैठे रहते हैं। वो माँ अगर हम भूखे रहते हैं तो हमें खिलाती है, वो खुद भूखी रह जाती है। लेकिन आज हम उस माँ को मुश्किल में डालते हैं, उस माँ को हम तकलीफ देते हैं। वो आपने तो सुना ही होगी, एक औरत है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आई, अपने साथ 2 बच्चे को भी लेके आई। जब 2 बच्चे को लेके आई तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने 3 खजूर दिए, और जब 3 खजूर दिए तो वो औरत जो थी एक खजूर एक बच्चे को और एक खजूर एक बच्चे को दे दी, और उसके पास एक खजूर रह गई। जब वो बच्चे अपना खजूर खा लिया तो उसकी मम्मी का जो उसके मम्मी के पास जो खजूर था उसको भी खा लिया। वो औरत बेचारी भूखी रह गई, भूखी ही रह गई। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को यह आदत बहुत पसंद आई। चुनांचे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया कि इस तरह का मामला पेश आया, दोनों बच्चे ने दो खाने के बाद अपने उसकी मम्मी का भी खा लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने जन्नत तैयार कर लिया, इसने जन्नत तैयार कर लिया है। ये देखिए मेरे भाइयों, वालिदैन की कुर्बानी देखिए। वो माँ कि अगर बच्चे को पानी नहीं मिलता है तो पानी के तास में सफा और मरवा के पहाड़ पर
چکر لگانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اگر اپنے نور عین کو دیکھ نہیں پاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں, اس کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس ماں کو ہم تکلیف دیتے ہیں, اس ماں سے ہم بدسلوکی کرتے ہیں. میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کا بہت بھیانک انجام ہے, بہت بھیانک انجام ہے. راوی حدیث فرماتے ہیں کہ حدیث کے سلسلے میں مجھے ایک گاؤں میں جانا پڑا. جب میں وہاں پہ گیا کیا دیکھا ہوں کہ ایک قبر پھٹا, اور قبر پھٹ کے اس قبر سے ایک آدمی نکلا جس کا سر جو تھا گدھے کی طرح تھا, سر گدھے کی طرح, اور نیچے انسان جسم تھا. وہ 3 بار گدھے کی آواز نکالتے دوبارہ قبر کے اندر چلا گیا. اس نے وہیں پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی, اس عورت سے پوچھا کیا بات ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ تو وہ جو بوڑھی عورت بیٹھی ہے یہ اس کی ماں ہے. دراصل ہوا یہ تھا کہ وہ لڑکا جو اس قبر سے نکلا وہ اس کا بیٹا ہے. یہ شراب پیا کرتا تھا اور اس کی ماں جو تھی اس کو شراب پینے سے منع کرتی تھی. وہ کہتی تھی بیٹا شراب مت پیو, بار بار جب ٹوک رہی تھی تو انہوں نے کہا اے بوڑھیا چپ کر, تم گدھے کی طرح بولتی رہتی ہو. جب یہ بولی اور اسی دن ان کا انتقال ہو گیا, اور اسی دن سے وہ جب اس کو دفنایا گیا ہر روز قبر سے نکلتا ہے اور گدھے کی آواز نکل کے پھر اندر چلا جاتا ہے. یہ ہے انجام والدین کی نافرمانی کرنے کا, والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا یہ انجام ہے. لیکن اگر ہم والدین کے ساتھ فرمانبرداری کرتے ہیں, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, تو پھر ہمارا ٹھکانہ جنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بار جنت معراج کے آپ جنت لے جایا گیا. جب میں جنت میں گیا تو وہاں دیکھتا ہوں کہ قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. میں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے, قرآن جنت میں قرآن کون پڑھ رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے. آپ تصور کیجیے کہ وہیں پہ والدین کی نافرمانی کرنے کا کیا انجام ہے اور یہی والدین کی فرمانبرداری کرنے پر کیا ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ والدین کی اطاعت کریں. ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے لوگوں کو یہ وصیت کر دی, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, ہمیں انسانوں کو یہ وصیت کر دی کہ تم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ماں نے تکلیف سے تکلیف برداشت کر کے تمہیں حمل میں رکھا, پیٹ میں رکھا, تکلیف سے تکلیف برداشت کر کے تمہیں جنم دیا. وہ ماں تمہیں 2 سال تک دودھ پلاتی رہی. میرے بھائیوں اس آیت کے کریمہ میں غور کریں, کہا وَوَصَّيْنَا, وصیت کر دی, اور جس چیز کی وصیت کی جاتی ہے وہ اس کو ادا کرنا فرض اور لازمی ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے اوپر لازمی ہے کہ ہم اور آپ اس کی جو ہے والدین کی فرمانبرداری کریں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ معروف چیزوں میں فرمانبرداری کرنی ہے, غیر معروف چیزوں میں نہیں. معروف چیزوں میں, بھلی چیزوں میں فرمانبرداری کرنی ہے, لیکن اگر کوئی شریعت خلاف بات ہے, شریعت کے مخالفت میں ہے تو اس کو نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انما الطاعۃ فی المعروف, کہ اطاعت بھلی چیزوں میں ہے. پتہ کیا چلا کہ اطاعت ہمیں کرنی ہے تو کس میں کرنی ہے؟ بھلی چیز میں, اچھی چیزوں میں. اگر بھلی چیزوں کا حکم دیتے ہیں تو ہمیں فوراً مان لینا ہے, ہمیں چو چلا نہیں کرنا ہے. اور اگر معصیت کا حکم دے رہا ہے تو ہمیں نہیں ماننا ہے. اور اس آیت جو ہم نے ابھی پڑھی, اس آیت میں اللہ رب العالمین فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. کہا کہ اگر تمہارے والدین اگر تمہیں اس بات کا حکم دے کہ تم میرے ساتھ شریک کرو تو تم اس کی اطاعت ہرگز مت کرنا. ہاں, اس کے مطلب یہ نہیں کہ تم اس کے ساتھ بدسلوکی کرو, نہیں, بدسلوکی نہیں کرنی ہے, اس کے ساتھ اچھا ویوہار دکھاؤ, اچھا سلوک کرو. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ میری ماں مشرکہ تھی, اور جب میری ماں مشرکہ تھی تو وہ ہم سے مال چاہتی تھی. وہ چاہتی تھی کہ ہم ان کو مال دیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول, میری ماں مجھ سے حسن سلوک چاہتی ہے, کیا میں کروں؟ ہاں, کیوں نہیں, کرنا ہے.
تو مشکل تو کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، معروف چیزوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے، معروف چیزوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے جہاں تک ہو سکے۔ محترم سامعین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم والدین کے مقام و مرتبہ کو سمجھیں، والدین کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ، اس چیز کو سمجھیں، کیونکہ والدین کی اطاعت ہی میں اللہ رب العالمین کی اطاعت، اور اگر والدین کی اطاعت ہم نے نہیں کی تو گویا یہ بات سمجھ لینا ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ اگر والدین اگر ہم سے ناراض ہو گیا تو سمجھ لینا ہے کہ ہم سے اللہ ناراض ہو گیا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور والدین کی اطاعت کریں، اور والدین کی اطاعت کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں، ابھی ٹائم ہو گیا میں گنا نہیں سکتا، انشاءاللہ پھر کبھی گناؤں۔ سب سے پہلا ایک بہت بڑا فائدہ جو ہے اس سے دعا، انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ہم پریشان رہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہے، ایک وجہ یہ نہیں ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر ہم والدین کی فرمانبرداری کریں تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ سماعت فرمایا ہوگا، تین آدمی ایک راستے سے چل رہے تھے، جب تین آدمی چل رہے تھے اچانک سے بارش شروع ہو گئی، وہ تینوں ایک کار کے اندر چلے گئے۔ جب اس کار کے اندر چلے گئے تو ایک پتھر گرا، ایک چٹان گرا، اور وہ جو غفا تھا اس کا منہ بند ہو گیا، وہ لوگ اندر پھنس گئے۔ اب کیسے نکلیں گے؟ سمجھ نہیں آ رہا تھا ہم وہاں سے نکلے تو کہاں سے کیسے نکلے۔ انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ تم لوگ سوچو کہ ہم لوگ کیسے نکلے یہاں سے۔ آخر میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ تم لوگ یہ سوچو کہ ہم نے پوری زندگی میں سب سے اچھا عمل، سب سے خلوص کے ساتھ سب سے اچھا عمل کیا ہوگا، اس کو وسیلہ بناؤ اور اللہ سے دعا مانگو۔ ان میں سے ایک شخص نے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ تو جانتا ہے میرے دل کی بات کو، اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو میرے دل کی بات کو جانتا ہے، تو علیم ہے، تو خبیر ہے، کہ میرے دل کی بات کو جانتا ہے۔ میں بکری چرایا کرتا ہوں، میں بکری چرانے جنگل جایا کرتا ہوں اور بکری چرا کر لاتا ہوں، دودھ ہو کے میں اپنے والدین کو پلاتا ہوں، اس کے بعد اپنے بال بچوں کو پلاتا ہوں۔ ایک روز ایسا بھی وقت آیا کہ میں بکری چراتے بہت دور نکل گیا۔ جب دور نکل گیا تو واپس آتے لیٹ ہو گیا۔ جب لیٹ ہوا تو دیکھا کہ میرے والدین سو چکے تھے۔ میں دودھ دھو کر ان کے سر کے بغل میں کھڑا ہو کر پیالہ لے کر کھا رہا، پوری رات کھا رہا۔ مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ میں اپنے والدین کو بیدار کروں، ان کے نیند میں ڈسٹرب کروں، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ وہی میری اولادیں بڑبڑا رہی تھی، رو رہی تھی، چلا رہی تھی، دودھ پلا دیجیے، دودھ پینے کے لیے بیکار تھی، لیکن میرا دل گوارا نہیں کیا کہ والدین سے پہلے ہمارے بچے کو پلا دوں۔ میں پوری رات کھا رہا یہاں تک کہ فجر ہو گیا۔ فجر ہونے کے وقت والدین بیدار ہوئی، پہلے والدین کو دل پلائے، اس کے بعد ہمارے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ تو علیم ہے، تو دل کی بات کو جاننے والا ہے۔ اگر ہم نے یہ عمل اگر دل کے خلوص کے ساتھ کیا تھا، اے اللہ تو اس پتھر کو ہٹا دے، ہم آسمان کو دیکھ لیں، اے اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ نے فوراً دعا قبول کر لی اور اس پتھر کو اتنا ہٹا دیا کہ وہ آسمان دیکھنے لگے، آسمان دیکھنے لگے۔ پھر ایک نے ایک عورت کے ساتھ بات کرنے سے منع کیا تو اس کا وسیلہ دیا، مطلب تین آدمی نے تین وسیلہ دیا، ٹائم نہیں ہے، تین آدمی نے تین وسیلہ دیا تو پورا ہٹ گیا پتھر اور وہ آسانی کے ساتھ نکل گئی۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ والدین کے مقام مرتبہ کو سمجھیں اور سمجھ کر ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم بہت ساری چیزوں کو بیان کرنا چاہتے تھے لیکن ہم کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنا ٹائم کم ہو جائے گا۔ بہرحال انشاءاللہ پھر کبھی ہم بیان کریں گے اس کے کیا نقصانات ہیں اور اس کے کیا فضائل ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے۔ تو ابھی میرے یہی گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ والدین کے حقوق کو سمجھیں۔ کسی شاعر نے کیا کہا تھا کہ جب ہم نے ہوش سنبھالا تو سنبھالا ہے تم کو، جب ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو سنبھالا ہے تم کو، جب تم نے ہوش سنبھالا تو سنبھالنے نہ دیا۔ میرے بھائیو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ والدین جب بڑے ہوتے ہیں، والدین اپنے بال بچوں کو پالتے ہیں، بڑے کرتے ہیں، اور رات دن محنت کر کے کما کر لا کے والدین اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، اور جب وہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو والدین کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔